السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 9 اور 10 یعنی 9 اور 10 آیت کو اچھے سے تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ انشاءاللہ آج جو ہے 9 اور 10 آیت میں ہونے والی ساری مسٹیکس دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت نمبر 9 آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلا، اچھا قوف آپ کو پتا ہے کہ جب بھی الف کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، قوف الف کے ساتھ آ رہا ہے تو الف بھی موٹا آ جائے گا، قوف تو ویسے ہی موٹا ہے تو اس کو آپ نے قو کر کے پڑھنا، قوف الف زبر قو، اوکے۔ قولوا بلا، اب یہ جو ہے لام کھڑی زبر لا ہے، یہاں پر یا کا کوئی بھی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر جو ہے صرف لام کے اوپر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، بلا۔ لام کھڑی زبر لا ہے تو ایک سیکنڈ لام کو لمبا کریں۔ قولوا بلا قد، دال ساکن ہے تو یہاں پر آواز کو لرزش دیں، آواز کو لوٹائیں، قد، قد نہیں قد، دال جو ہے یہاں پر کلکلا کی ساؤنڈ دے گا، ٹھیک ہے، کلکلا رول ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، تو دال جو ہے قوف طا با جیم دال ان 5 حروف میں سے ہے، یہ 5 حروف کلکلا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلکلا کا مطلب ہے آواز کو لوٹانا، قد، قد، دال کو لوٹائیں۔ قولوا بلا قد جاءنا، جیم الف زبر جا پہ بڑی مد ہے، بڑی مد کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم آپ نے اس حروف کو 4 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، کم سے کم، تو سیکنڈز یعنی آپ نے کتنا کھینچنا ہے، جاء، حمزہ زبر جا کو الگ رکھیں، کو الگ رکھیں، جاءنا نذیر فکذبنا۔ اچھا یہاں پر جو لا بنا ہوا ہے یا 5 یہاں پر ہم نے نہیں رکنا ہوتا، اگر نہیں رکیں گے تو 2 پیش کو فا کے ساتھ ملا کے اکفا کا قاعدہ ہوگا۔ اکفا یعنی یہاں پر نون کو یعنی تنوین کو چھپائیں، را 2 پیش ہے، 2 پیش تنوین، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو یہاں پر کیا کریں گے، 2 پیش کو چھپائیں گے، رن نہیں، رون ناک میں چھپائیں، نذیرون، ٹھیک ہے، ایسے نون کو چھپائیں گے، را کو چھپائیں گے، تب جا کے اکفا کا قاعدہ ہوگا۔ نذیرون فکذبنا، ذال آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ نرم حروف ہے، اس میں سیٹی کی یعنی یہ والی آواز نہیں آتی، وہ زا میں آتی ہے، یہ ذال ہے۔ ذال کے دائگی بھی ہم نے سیکھی ہوئی ہے کہ زبان کی ٹپ کو تھوڑا سا باہر نکالیں، اوپر والے 2 دانتوں سے ٹچ کریں، ملائیں تو یہ ذال سافٹ یعنی نرم حروف ادا ہو جائے گا۔ با اگین کلکلا ساؤنڈ دے گی، فکذبنا، با کے ٹائم آواز کو لوٹائیں، زبنا، اوکے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ، اچھا میں نے پہلے کیا بتایا، ذال نرم حروف ہے، اب زا جو ہے وہ سیٹی والا حروف دے گا، زا میں وسل ساؤنڈ یعنی یہ والی آواز آئے گی، تو یہاں پر اس کو شارپ ادا کرے، تیز حروف ہے یہ، نز، اوکے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر آئے گی تو اللہ کا نام موٹا ادا ہوگا، ہم اس کو للہ نہیں پڑھ سکتے، ہم نے کیا کرنا ہے، للہ، منہ کو گولائی کریں گے تب جا کے اللہ کا نام موٹا ادا ہوگا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، یہاں پر اگر رکیں گے تو حمزہ 2 زیر جو ہے وہ حمزہ ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی، شے، ٹھیک ہے، شے میں بھی کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، حمزہ کی چھوٹی سی آواز دے رہی ہوں، صرف شے نہیں پڑھ رہی، شے، یہ جو کی آواز ہے نا وہ بھی دے رہی ہوں، حمزہ ساکن کی آواز۔ اگر یہاں پر ہم رکف نہیں کریں گے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، من شیء ان انتم، اوکے، سمجھ آ گیا؟ یہاں سمجھ آیا کہ اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ حمزہ ساکن ہو جائے گا، اور وقف کیسے ہوگا، من شیء، من شیء۔
اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ الف یعنی حمزہ ہے، تو یہاں پر اس نون کو میں ظاہر کر رہی ہوں، اس کو میں نہیں پڑھ رہی، چھپا نہیں رہی، لیکن آگے والا جو نون ساکن ہے اس کے بعد تا ہے، اب یہاں پر میں نون کو چھپا رہی ہوں، اب یہاں پر میں انتم نہیں پڑھ رہی، اب میں یہاں پر کیا پڑھ رہی ہوں، تم، نون کو چھپا رہی ہوں، کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اکفا میں سے ہے، اکفا والی قاعدے میں ہم نے کیا ہوا ہے کہ یہاں پر نون کو چھپانا ہے، اکفا کرتے ہوئے نون کو چھپاتے ہیں، اظہار کرتے ہوئے نون کو ظاہر کرتے ہیں، پہلے والے نون ساکن میں اظہار ہے، دوسرے والے نون ساکن میں اکفا ہے، دونوں کا فرق آپ نے لازماً جاننا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، فی ضلال کبیر، لن کے بعد بھی کاف ہے، کاف بھی حروف اکفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی لن کو لن نہیں پڑھ رہی، یہاں پر بھی لن کو چھپا رہی ہوں، تنوین کو چھپا رہی ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ قولوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ آیت نمبر 10 میں دیکھیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا، اچھا جب بھی نون مشدد، مشدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی حروف پہ یہ شد یعنی تشدید کی نشانی آئے گی تو اس حروف کو ہم مشدد حروف کہیں گے، یعنی شد والا حروف، تو جب بھی نون شد والا ہوگا تو لازماً ہم نے گننا کرنا ہوتا ہے، یہ کننا نہیں ہے، کننا، نون کو چھپائیں گے، اچھا چھپائیں گے نہیں، نون کو ناک تک لے جائیں گے، 1 سیکنڈ ہولڈ کریں گے، 1 سیکنڈ روکیں گے ناک میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں گننا کرنا، یعنی تھوڑا سا نون کو لمبا کریں گے، ناک تک لے جائیں گے اور ادا کریں گے، کننا، کننا، سمجھ آ گیا؟ لو کننا نسمع او نعقل، اچھا میمز کے بعد جو عین ہے، عین حلق کے درمیان سے، اور یہ او جو ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے، عین الف، دونوں میں فرق رکھیں، نسمع او نعقل، اگین عین حلق کے درمیان سے، قوف موٹا، ٹھیک ہے، عین الف عین، دونوں میں فرق رکھیں، تینوں میں فرق رکھیں، یعنی عین ہے پہلے، پھر الف ہے، پھر عین ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اچھا فی کو کم سے کم آپ نے 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، یہاں پر چھوٹی مد ہے، پہلے جو ہم نے کی تھی وہ بڑی مد آئی تھی، ابھی یہاں پر کیا ہے، چھوٹی مد ہے، یعنی چھوٹی مد کو آپ نے 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کرنا ہوتا ہے، اب یہاں پر فی یعنی فا زیر فی کو آپ نے 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، فی، اتنا، اس کے بعد صاد موٹا حروف ہے، حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ کی ہم نے کلاس کی ہوئی ہے، یعنی موٹے حروف کی کلاس، صاد جو ہے ہر حال میں موٹا ادا ہوگا، منہ کو گولائی کریں، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں، جیسے عین حلق کے درمیان سے ہوتی ہے، یہ والا ہا بھی حلق کے درمیان سے ہوتا ہے، جو ہا ہاتھی والا ہوتا ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے حلق کے درمیان سے ادا کریں۔ اصحاب السعیر، سین کے ٹائم وسل ساؤنڈ یعنی سیٹی کی آواز دے، یہ والی ساؤنڈ دے، سعیر، را زیر ہے لیکن را ساکن ہو جائے گی، اچھا یہ پتلی را ہے، را پہ زیر ہے تو را پتلی ہے یعنی باریک ہے، پوری آیت کیسے ہوگی؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نیو تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ سورہ ملک کی میں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔